دیکھو ایک آگ کی چنگاری اٹھی اور امریکہ کی 25% اکنومی کو تباہ و برباد کر دیا، راکھ بنا دیا۔ کبھی خواب تھا کہ یہاں پر ایسے ایسے محلات تھے کہ ایک آدمی کے گھر کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس آدمی کا گھر جل گیا، اس آدمی کے اکیلے گھر کے اندر 20 کلو سونا چھتوں اور دیواروں میں لگا ہوا تھا۔ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک بھی سوکھ گئے، آپ کے انتظار میں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمارے عظیم مہمان ہیں، حضرت والا تشریف لائیں۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، طلب جب حد سے بڑھتی ہے کنواں خود پاس آتا ہے۔ حضرت دامت برکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اعظام اور آج کی اس قرآنی اور ایمانی مجلس میں انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشیں خواتین، آپ حضرات محض اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی سعادت سے قرآن پاک کی نسبت پر یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی، عزت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بزرگوں، دوستو، پروردگار عالم نے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور اس کی خلاقیت، اس کی عظمت اور بڑائی کے اوپر
ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور ایمان بھی ہمارا ٹکا ہوا ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی عبادت خاصہ کے لیے، اپنی بندگی اور فرمانبرداری کے لیے اس دنیا میں مختلف شکلوں میں اتارا اور پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کی بنیاد ہے، پروردگار عالم نے اپنے خاص کبریائی اور بڑائی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور ان کی عظمت جو بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تعالی نے ان کے اندر رکھی تھی، ان سے پہلے آنے والے پیدا ہونے والوں کو اللہ تعالی نے دکھلایا۔ جب ہم قرآن پاک سے اس انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کو پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے سوا کہیں نہیں بیان کیا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب انسانیت کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب اتارنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سراپا اتباع کرنے والے، اللہ تعالی کی بندگی کرنے والے، انہوں نے اس دنیا میں جو اللہ تعالی کی مخلوق انسانیت سے پہلے آئی تھی، ان کے حالات کو دیکھ کر اللہ تعالی سے فوراً جواباً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایک ایسی مخلوق کو اتارنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے، خون بہائے، قتل و غارت گری کرے، ظلم و زیادتی کرے اور تیری حدود کو پار کر دے؟ اللہ تعالی نے فوراً جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں جاننے والے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ایک قدرت کاملہ کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور یہ خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالی اپنے علم اور اپنی بڑائی اور اس انسانیت کے اندر جو اللہ تعالی نے عظمت رکھی کہ ساری دنیا کی کائنات کی ایک ایک چیز اس انسانیت کی خدمت کے اوپر لگی ہے۔ سورج چمک رہا ہے انسانوں کی وجہ سے، چاند چمک رہا ہے انسانوں کی وجہ سے، ستارے گردش کر رہے انسانوں کی وجہ سے، زمین غلہ اگا رہی انسانوں کی وجہ سے، پرندے اڑ رہے ہیں انسانوں کی وجہ سے۔ یہ ساری کائنات کا نظام صرف انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں کو دعوت دی، اور اس دنیا کے اندر جنات کے سردار ابلیس جو ساری کائنات کے اندر گھوم کر، چل کر، پھر کر، بیٹھ کر اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کرتا تھا، اور سب سے بڑا عالم اللہ کے مخلوق میں یہ ابلیس تھا، اس ابلیس کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم. اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کے دریا، اپنی عظمتوں کے دریا، اپنی امانتوں کے دریا ان سب کے سامنے رکھا سمیت آدم علیہ السلام کے، اور پھر کہا کہ اے فرشتوں، میں نے ایک علم کا خزانہ بہایا اور سب تم نے سنا اور جانا اور پہچانا. اے فرشتوں، بتلاؤ میرے علم کو ذرا آشکارا کر کے دکھلاؤ، ذرا ظاہر کر کے دکھلاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تسبیح بیان کرتے ہو، تم نے دعویٰ کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور تم نے دعویٰ کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، ہم تیرے فرشتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب تو نے ہمیں بنا دیا، اب کسی اور کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لاؤ ان علوم کے سمندروں کو بیان کرو. فرشتے عاجز آ گئے. ان کو تو صرف اتنا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جتنا اسکوپ رکھا تھا، جتنا خزان بنایا تھا، جتنا ان کے اندر ایکسپٹ کرنے کی طاقت تھی، بس اتنا ہی علم ان کے پاس تھا. اس سے زیادہ کا علم ان کے پاس نہیں تھا. وہ عاجز آ گئے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے پروردگار، تیری ذات بڑی پاکیزہ ہے، تو بڑا پاکیزہ ذات والا ہے. ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. اے آدم، ہمارے علوم کو ظاہر کرو. اللہ تعالی کے حکم کے پاتے ہی آدم علیہ السلام نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم. آدم علیہ السلام سے کہا. آدم علیہ السلام نے ان علوم کو ظاہر کر دیا. پھر ان علوم کے اظہار کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، باوجود وہاں پر ابلیس تھا، اس ابلیس کو بھی مخاطب بنایا اور اللہ تعالی نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم پاتے ہی آدم کی عظمت کا اقرار کیا، لیکن ایک شخص کھڑا رہا، وہ ابلیس کھڑا رہا. اللہ تعالی نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنی تمام قدرت کاملہ اور دونوں ہاتھوں سے توجہ کے ساتھ بنایا، عظمت کے ساتھ بنایا، بڑائی کے ساتھ بنایا، رفعت کے ساتھ بنایا، اس آدم کے سامنے تو نے اپنے ماتھے کو نہیں جھکایا، کس چیز نے تجھے روک دیا؟ اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، میں اس آدم سے زیادہ بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. دیکھو، ایک آگ کی چنگاری اٹھی اور امریکہ کی 25% اکنومی کو تباہ و برباد کر دیا، راکھ بنا دیا. کبھی خواب تھا کہ یہاں پر ایسے ایسے محلات تھے کہ ایک آدمی کے گھر کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس آدمی کا گھر جل گیا، اس آدمی کے اکیلے گھر کے اندر 20 کلو سونا چھتوں اور دیواروں میں لگا ہوا تھا، سب پگھل گیا. اور ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کھربوں والے انسان جو اپنی
خزانے پر، اپنی دولت کے اوپر، اپنے پیسوں کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے اور ان کے ہاں جانا ناممکن تھا ہم جیسے لوگوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاری سے راکھ بنا دیا. مجھے آگ سے بنایا تو نے، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. میں افضل ہونے کے باوجود اس آدم کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاؤں، کیوں جھکاؤں گا میں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا فخرج منہا فإنک رجیم، میری جنت تیرے اوپر حرام ہے، نکل جا، تو مردود ہو گیا. اس آدم کے سامنے جب وہ جنت سے محروم ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ موت قیامت تک میرے پاس نہ آئے، میں اور میری اولاد قیامت تک موت کا فرشتہ ان کے پاس نہ آئے، مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تعالی نے مہلت دے دی. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس آدم کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کے اوپر اور اس کی اولاد کے اوپر حملہ کروں گا، اور جس جنت سے اس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا میں اس جنت سے اس کو اور اس کی اولاد کو محروم کر کے رہوں گا. میرے دوستو، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، لمبا قصہ ہے. ایک زمانے تک آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں رہی. پھر شیطان نے مکر و فریب کر کے، عیاری کر کے، ظلم کر کے، بغاوت کر کے، بہلا کر، پھسلا کر آدم علیہ السلام کی نسل میں شرک کو داخل کیا اور اللہ کی بغاوت کو داخل کیا. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ کے مقابلے پر دوسرے خداؤں کی بندگی اور پرستش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ان بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. کتابیں آئیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ابراہیم اور اسماعیل کے صحیفے آئے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اے میرے بندو تم کہاں سے چلے تھے؟ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں. تم نے جھوٹے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بنا کر ان کی بندگی کرنے لگے. میں اصل خدا ہوں، میری مان کر چلو. کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں، وہ شریعتیں، وہ پیغمبروں کی محنت ایک زمانے تک جاری و ساری رکھی. پھر زمانہ بدل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اترے ہوئے 700 سال گزر گئے. اب دور بدل رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو موجود ہے، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کو ماننے والے، ان پر فتویٰ دینے والے وہ اللہ کے کتاب کے اندر کمی بیشی کرنے والے بن گئے. اللہ تعالی نے ان کو جھڑک دیا، ان کو ڈانٹ دیا اور اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام کا نیا ورژن آنے والا ہے، نیا پیغام آنے والا ہے، نیا نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے. اب اگر کوئی اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ذریعہ نجات سمجھ کر اگر آئے گا تو ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ایک صحابی اسلام لاتے اور وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ بھائی میرے پرانے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو میں اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز بھی ہے اور نہ کھائے تو کوئی اس کے اوپر لعنت و ملامت بھی نہیں ہے. میں
اونٹ کا گوشت پہلے سے نہیں کھاتا ہوں، مجھے کھاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالی نے کامل و مکمل ایمان و اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن کی ایک آیت ان کے سلسلے میں اتاری، اور قیامت تک کے لیے ایک دین بھیجا جو دین اسلام کا نیا روپ تھا۔ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبوت اور رسالت سے مالا مال کر کے ایک نئی کتاب، جس کتاب کو آج ہم اور آپ قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، وہ کلام جو کسی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ کر امت محمدیہ کے دامن میں آیا ہے، ان کے سینوں میں آیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کتنا اعلیٰ بنایا کہ یہ قرآن، اس قرآن سے جس کی نسبت جڑ گئی وہ اعلیٰ بن گیا۔ رمضان کا مہینہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن قرآن رمضان کا تعارف اپنے سے جوڑ کر رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت میں 2 چاند لگ گئے اس وجہ سے کہ قرآن کو اس میں نازل کیا گیا، اللہ کے کلام کو نازل کیا گیا۔ وہ قرآن اللہ کے نبی کی ذات سے جڑ گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنی پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتاب آئی، اس کتاب کو مٹا دیا گیا، اس کے مضمون میں تبدیلی کر دی گئی، ان کی آیتوں میں، چیپٹروں میں تبدیلی کر دی گئی۔ کہیں اللہ کے قرآن میں تبدیلی نہ ہو جائے، کوئی بدلاؤ نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہے، اللہ نے ٹوک دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد، آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ قرآن پڑھوانا اور جمع کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری۔ آج یہ مکاتب چل رہے، یہ مدرسے چل رہے، اور ان میں پڑھانے والے دستیاب، خدا کی قسم کوئی کسی کی محنت نہیں، محنت اپنی جگہ، سبب اپنی جگہ، مسبب الاسباب کا وہ آرڈر چل رہا ہے جو 1446 سال پہلے اللہ نے حکم دیا تھا اور نبی کی زبان پر جاری کروایا تھا کہ اس قرآن کو پڑھوانا اور اس کو جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو بلا چون و چرا یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کو سعادت مل رہی ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ اس قرآن کے قاریوں کی زبان پر قرآن کو جاری کروانا، لوگوں کی زبان پر قرآن کو پڑھوانا اور قرآن کو ان کی زبانوں پر جاری کروانا اور ان کی زندگیوں میں لانا، یہ صرف اور صرف ہماری ذات کی طرف سے ڈائریکٹ توفیق ہوگی، اور وہ توفیق، ورنہ کتنے لاکھوں کروڑوں حافظ پڑھے ہوئے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں، ہم ہی اس کے محافظ۔ لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی کتاب آئی، تختیوں پر لکھ کر لائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی کتاب آئی، محراب میں لا کر دے دی گئی۔ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں اللہ کی کتاب نبی کو مل گئی،
لیکن قرآن واحد کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حرف بھی لکھ کر اللہ نے نہیں بھیجا، لیکن مضبوط کتنا بنایا کہ آج دنیا کے کونے کونے پر مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، بند کمروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، دنیا کے چھپے چھپے پر جہاں مسلمان ہیں، اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے پورا کروا رہا ہے۔ کوئی بوڑھا اس جماعت کے اندر کوئی ہے؟ پورے میرٹھ شہر میں اگر تلاش کرو گے تو شاید 10 بوڑھے ایسے مل جائیں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن کے حافظ بنے ہو۔ پورے میرٹھ میں تلاش کرو گے چند نوجوان ملیں گے جو قرآن کے حافظ بن گئے، لیکن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں امت مسلمہ کی ماؤں کے گود میں کھیلنے والے بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے ذریعے سے پورا کروا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ہے کہ سبب بنا دیا۔ ایک آیت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں آئی، یہاں تک کہ قرآن ایک مجلد شکل کے اندر نبی کی زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، سال گزر گیا، قرآن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ اکثر گزر گیا تو ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر ایسے ہی حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ قرآن کہیں مدینے سے رخصت نہ ہو جائے، اس کو لکھ کر رکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منع کر دیا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ پھر اصرار کیا، پھر صحابہ آئے اور عرض کیا، حضرت عمر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ قرآن کو جمع کرو۔ چنانچہ فشرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو شرح صدر دیا اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، چلو قرآن کو ایک جگہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کونے کونے تک لوگ ایمان والے ہو رہے ہیں، ان کے پاس قرآن کون لے جائے گا؟ وہ اصلی قرآن کو کیسے پہچانیں گے؟ چنانچہ قرآن کو جب جمع کرنے کی بات آئی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، انہوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی، کہا کہ لاؤ قرآن جس کے پاس لکھا ہوا ہو وہ لکھا ہوا قرآن لاؤ۔ کوئی سورہ بقرہ لاتا ہے، کوئی سورہ ناس لاتا ہے، کوئی سورہ فلق لاتا ہے، کوئی سورہ تبت یدا لاتا ہے، مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں لائی گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کام کو سپرد کیا اس وقت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تم اس کام کو انجام دو۔ وہ سب سے بڑے قاری تھے، اور کیسے قاری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابی قرآن سنو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صاحب وحی ہیں، صاحب قرآن ہیں، آپ میرا قرآن سنیں گے، آپ کا ہم سنیں گے۔ فرمایا نہیں ابی تم قرآن سنو۔ پھر وہ جھکا کر سر بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے ابی قرآن سنو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگے، یا رسول اللہ میرے پروردگار نے میرا نام لیا ہے۔ کہا ہاں
تمہارے پروردگار نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے قرآن کو سنو، رونے لگے کہ اللہ کو میرے نام سے اتنی محبت، قرآن پاک کی نسبت پر، قرآن پاک کی نسبت پر۔ وہ آج قرآن کو جمع کروانے کی ذمہ داری ان کو دی جا رہی، وہ قرآن کو جمع کر رہا ہے، قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا اور بیت المحفوظ کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، تدریجاً اس کام کو انجام دیا گیا۔ آج لاکھوں کروڑوں قرآن پاک کے نسخے ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے، جل کر خاک ہو جائے، راکھ بن جائے، زمانہ تبدیل ہو جائے، قوم تباہ ہو جائے، سب دنیا کو تربر بتر کر دیا جائے، لیکن قرآن کے سلسلے میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ قرآن قیامت تک، قبر تک، میدان محشر تک، یہاں تک کہ پل صراط تک، یہاں تک کہ اللہ کی جنت کے چوکھٹ تک اور چوکھٹ کے اندر جنت الفردوس تک یہ قرآن انشاءاللہ زندہ رہنے والا ہے۔ حدیث پاک کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے پیغام کو سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک چیز ہے جو کسی کا مصاحب بن کر، ساتھی بن کر جا سکتی ہے۔ نہ ماں ساتھی بن سکتی ہے، نہ باپ ساتھی بن سکتا ہے، نہ اولاد ساتھی بن سکتی ہے، نہ بھائی ساتھی بن سکتا ہے، نہ بہنیں ساتھی بن سکتی ہیں، نہ خاندان ساتھی بن سکتا ہے۔ اگر قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر، پل صراط کے اوپر، جنت کی چوکھٹ کے اوپر اگر کوئی کسی کا دوست اور ساتھی بن سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن کو یہ حق حاصل ہے کہ قرآن مرنے والے کا ساتھی بنے گا۔ نبی نے اسی کو کہا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کی وحشتناکیوں میں ساتھی بنا دے۔ یہ قرآن کو حق حاصل ہے، بشرطے کہ قرآن کا قاری قرآن سے اسی قدر محبت کرنے والا ہو جس قدر اس کا حق ہے، جس قدر اس کا حق ہے۔ آدمی قبر کے اندر ترستا ہوگا، کوئی محبت کرنے والا مل جائے، کوئی ساتھ دینے والا مل جائے، لیکن اللہ تعالی وہاں پر ساتھ دینے کے لیے اگر کسی کو کھڑا کرے، ایک چھوٹی سی سورت، سورہ ملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس سورہ ملک تبارک الذی کے بارے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو شخص پڑھ کر سوئے گا، یہ سورہ تبارک الذی اس کی موت کے وقت ایک شکل میں کھڑی ہو جائے گی جو اس کو کفر سے، نفاق سے بچائے گی۔ پھر قبر میں جانے کے بعد کھڑی ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ پھر میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی، شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ پھر جنت کی چوکھٹ پر کھڑی ہو جائے گی، جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک چھوٹی سی سورت، پورے قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا یہاں موجود ہیں۔ میں ان کے سامنے، ان کا حق تھا، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے، لیکن ان کا ذرہ نوازی کہ انہوں نے حکم دیا کہ بھائی تو مجھ سے پہلے کر لے، اور ان کے حکم کے بعد میں یہاں حاضر ہو گیا۔ میں بہت لمبی بات نہیں، اس مکتب کے اندر جو مسجد کے اندر چل رہا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کم سے کم ایک بچہ، بیٹی یا بیٹا، پوتا یا پوتی، نواسا یا نواسی، بھائی یا بہن، اس کو قرآن کا حافظ ضرور بنائے۔ سب کو بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔
تاکہ قرآن زندہ رہے، قرآن زندہ رہے۔ یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، نہ ہمارے پاس مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ بغداد ہے، نہ مصر ہے، نہ ہمارے پاس بیت المقدس ہے، کچھ نہیں۔ ہم چاروں طرف شرک اور بدعت و ضلالت و گمراہی کے اندر ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے تھے کیا ہے تمہارے پاس؟ صحابہ کو دیکھا بات کر رہے ہیں، پوچھا کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ موت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا موت کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد کی کیا بات کر رکھی ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے اور صحابہ وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر مل رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کیوں کر رہے ایسا؟ کون سی چیز تمہیں ابھار رہی ہے کہ تم یہ عمل کرو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں، فی حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ مدینہ، نہ مکہ، نہ یمن، نہ شام، نہ مصر، نہ بیت المقدس، نہ استنبول، کچھ بھی نہیں، نہ بڑی بڑی وہ اسلام کی تاریخی مساجد، وہ مدارس، کچھ نہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنی چوکھٹ تک قرآن کو پہنچانے کے لیے قرآن کی درسگاہوں کی حفاظت کی۔ بے شک گلی گلی میں قرآن کے مکاتب کھولے، مسجدوں میں قرآن کا رواج دیا، مدرسوں کو قرآن کے مدرسوں کو پالا، ان کے بچوں کو کھلایا، ان کے بچوں کو پہنایا، ان کے بچوں کو پڑھایا اور قرآن کو آباد رکھا اور زندہ رکھا۔ بس کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا لائے؟ تو ہم جواب دیں گے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا جو کچھ حصہ تھا وہ لگا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ میرے بزرگوں دوستو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان قرآنی درسگاہوں کی حفاظت کریں، بے شک ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کو پروان چڑھائیں، ان کی ضروریات کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں قرآن کو آباد اور زندہ رکھنے کے لیے آنے والا زمانہ بڑی رعنائیوں کے ساتھ، بڑی تباہی کے ساتھ، بڑی بربادی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ اور بہت قتل و غارت گری کے ساتھ ہمارے اور آپ کی طرف لپک رہا ہے۔ اس زمانے میں صرف ایک چیز ہوگی جو انسان کو نجات دلا سکے گی، وہ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس اللہ کی کتاب سے اپنی زندگی کو جوڑو، اس اللہ کی کتاب سے محبت کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔